السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عون بن ابی جحیفۃ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من ادم ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت الناس یبتدرون ذاک الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 376۔ حضرت ابو جحیفہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے کے اندر دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہے ہیں اور صحابہ کرام دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل کر کوشش کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو سے پانی بچا ہوا پانی، جو وضو سے گرنے والا پانی تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ جن کو وہ پانی حاصل ہوتا تھا، پانی وضو کا پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے دھلا ہوا جو پانی ہوتا تھا، جن کو وہ حاصل ہو جاتا تھا وہ اپنے اس جسم پر اس کو مل لیتے تھے، اور جن کو نہیں حاصل ہوتا تھا وہ کسی اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھوں سے مل کر کے اس پانی کو حاصل کرتے تھے اس سے، اور اپنے جسم کے اوپر، اپنے ہاتھ پیروں کے اوپر اس کا مسح کرتے تھے۔ اور ایک چیز یہ دیکھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے نیزہ لے کر کے باہر آئے۔ نیزہ وہ ایک چھوٹا نیزہ ہوتا تھا، عنزہ جس کو بولا گیا حدیث میں، وہ ایک چھوٹا نیزہ ہوتا تھا، ایک بڑا نیزہ 5-6 فٹ کا نیزہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا نیزہ ہوتا ہے جو پھینک کر کے مارنے والا کے لیے صحابہ کرام جس کو لڑائی میں اس طرح سے پھینک کر کے مارتے تھے، وہ چھوٹا 2 فٹ 2.5 فٹ کا تقریباً نیزہ ہوا کرتا تھا۔ اس کو لے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور اس کو جو ہے میدان میں گاڑ دیا ایک جگہ پر، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ رنگ کی پوشاک میں اپنا تہمد پر اٹھا کر کے تشریف لائے، اور اس جو ہے نیزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نیزے کی طرف منہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو جحیفہ کہ ہم نے دیکھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس نیزے کے سامنے سے لوگ نکل رہے تھے، گزر رہے تھے، نیزے کے دوسری طرف سے لوگ اور جانور جو ہے اور انسان سب ادھر سے گزر رہے تھے۔ تو اس حدیث میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو اس وقت کا یہ ماحول، اس وقت کا ایک منظر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کرنے کے لیے کس قدر لپکتے تھے، کیونکہ نبی کا کوئی بھی چیز، نبی کا خون، نبی کے جسم کی کوئی چیز، نبی کے لعاب، نبی کے وہ اگر جسم کو کہیں چھو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے تو اس جگہ پر جو ہے جسم کے اس جگہ پر جو ہے جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وضو کے پانی کو اس طرح حاصل کرنے کے لیے اس طرح لپکتے تھے، اور یہ اس وقت کا ایک ماحول، ایک منظر جو ہے اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے، نماز جب پڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سخت ممانعت فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں اس کا تمہیں معلوم ہو جائے اس کا کیا نقصان ہے تو تم 40 تک کھڑے رہو، 40 دن تک یا 40 سال تک، حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ نماز کے سامنے ایک اگر اتنا موٹا تقریباً ایک نیزے جتنا موٹی کوئی چیز اور اتنی اونچی تقریباً علماء کرام نے اس کی جو ہے تعین کیا ہے، اس کی لمبائی تقریباً 1 ہاتھ 1.5 فٹ کے تقریباً لمبائی ہو کوئی چیز سامنے، اگر نماز کے سامنے سے رکھ دی جائے، گاڑ دی جائے یا کھڑی کر دی جائے تاکہ لوگ تو سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر جس کو کہتے ہیں کہ نماز میں کے سامنے سترا جو ہے قائم کرنا، نماز جب پڑھ رہے ہوں، کہیں اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نمازی کے ذمہ ہے، کہیں ایسی جگہ جہاں پر راستہ ہو، لوگوں کو گزرنے کا راستہ ہو، کہیں عام راستے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ نماز کے سامنے کوئی ایسی چیز گاڑ دیں جو تقریباً موٹی ہو، ایک لاٹھی جتنی، ایک نیزے جتنی موٹی ہو اور 1 فٹ 1.5 فٹ کے قریب لمبی ہو، اس کو نمازی کے ساتھ اپنے سامنے گاڑ لیں تاکہ اس کے سامنے سے پھر کوئی اگر گزرے تو وہ اس حکم میں جو ہے شامل نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو مناہی آئی ہے اس حکم سے وہ بری ہے۔
یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے جب بھی کہیں ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر عام راستہ ہو، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو، یا کہیں کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور ہمیں وہاں سے گزرنا ضروری ہے، تو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ دیں جو تقریباً ایک لاٹھی جتنی موٹی ہو اور 1.5 فٹ 2 فٹ لمبا، کم سے کم 1 ہاتھ کی اونچائی اس کی ہو، وہ اس کے سامنے رکھ دیں اور پھر اس کے سامنے سے آپ گزر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہمیں شرعی اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔